السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از محمد عرفان قصوری, ایڈوکیٹ فرام قصور, پاکستان. آج 14 اگست 2023 ہے. اب ذرا پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں. 13 اگست 1947 کو لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا کہ آپ اگلے اعلان کا انتظار کریں. 14 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے اناؤنس ہوا تھا کہ آپ کو ایک خود مختار آزاد ریاست, جو کہ نظریے اور لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنی تھی, آپ وہ آزاد ریاست اور آزاد ملک مبارک ہو. یہ 14 اگست 1947 کو لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے اناؤنس کیا گیا تھا. اس وقت کے حکمران جو تھے, جو لیڈر تھے, قائد اعظم محمد علی جناح جیسے, پروفیسر ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے, سر سید احمد خان جیسے, وہ دو قومی نظریہ اور مخلص لیڈر تھے. لا الہ الا اللہ کی بنا پر بننے والا یہ ملک اب تک 76 سال کی آج ہم سیلیبریٹ بنا رہے ہیں انڈیپینڈنس کنٹری کی, کہ ہم آزاد ہوئے ہیں. کیا میں آپ پاکستانیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا 1947 سے لے کر آج تک کیا ہم آزاد ہیں؟ اب جو مہنگائی ہے, آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا آزاد کنٹری میں اتنی مہنگائی ہے؟ کیا IMF کے قرضوں کے نیچے ہم دب چکے ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا امریکہ کی غلامی ہم مانتے ہیں؟ تو کیا ہم آزاد ملک ہیں؟ اور ہم کو تو پوری دنیا سے قرضہ دینے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ایئرپورٹس, موٹر ویز, اپنے اداروں کو چھوٹی بونڈ پہ رکھیں, تب جا کے ہم آپ کو کشکول لے کے پھر رہے ہیں, قرضہ دیں گے. کیا ہم آزاد ہیں؟ بھائی, اگر آزاد ملک رہے گا تو ہم ترقی کریں گے, ہم گرو کریں گے. نہیں تو اسی طرح جیسے 76 سال گزر چکے ہیں, اور بھی 76 گزر گئے. یہ جو حکمران ہمارے نصیبے میں آئے ہوئے ہیں, جو ہمیں ملے ہوئے ہیں, یہ ہمیں اس غلامی سے باہر نہیں نکال سکتے. ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. 14 اگست 1947 سے پہلے ہم بر صغیر پاک و ہند کے غریزوں کے غلام تھے, اب ہم ان حکمرانوں کے غلام ہیں. تو خدارہ ان حکمرانوں کو اوش کے ناخن لینے چاہیے. تمام تر متحدہ ہو کر, اکٹھے ہو کر اس پاکستان کو, جو ذات ملک لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنا تھا, اس کو ایک ٹریک پہ لے کے چلیں تاکہ ملک ترقی کرے. یہ اپنی لڑائیاں لڑتے لڑتے انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے, اور غریب عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے. اور جو بجلی کے بل آ رہے ہیں, کیا ہم آزاد ہیں؟ 200 یونٹ کے بعد آپ کو 7-8 ہزار بل آئے گا, کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ جب تک یہ پارلیمنٹیرین اور یہ سینٹ, یہ پرائم منسٹر, یہ پریزیڈنٹ, یہ سب متحدہ ہو کر پارٹیاں آپس کی لڑائیاں چھوڑیں, اپنے پیٹوں کو بھرنے والی لڑائیاں چھوڑیں, غریب پبلک کا سوچیں. جو 1947 سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا, انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی اتنی محنت کی کہ یہ جو ہمیں آج آزادی سے پھر رہے ہیں نا, یہ آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک, آرٹیکل 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں, کیا وہ ہر پاکستانی کو مل رہے ہیں؟ اگر تو مل رہے ہیں, ہم آزاد ہیں. اگر وہ جو آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹ لکھے گئے ہیں وہ ہر پاکستانی کو نہیں مل رہے, تو ہم غلام ہیں. اس غلامی سے نکلنا ہوگا. اور 65 کے اندر ہندوستان نے اپنی 5 گنا زیادہ پاورفل فوج لے کے پاکستان پر حملہ کیا تھا, اور پاکستانی نوجوانوں نے اور فوج نے اور یہ تنظیموں نے, انہوں نے مقابلہ کر کے ہندوستان کو ناک کو چنے چبائے, اور ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی. اور اس کے بعد ہماری بدقسمتی سے 1971 کو ہم سے ایک خطہ, جو کہ بنگلہ دیش کی صورت میں لیدا ہو گیا. تو
اگر ہمارا نظریہ ایک ہوتا، سوچ ایک ہوتی، تو وہ خطہ ہم سے جدا نہ ہوتا۔ اس وقت سے لے کر ہمارا نظریہ ہی نہیں ایک ساتھ ہو رہا، مل رہا کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو آپ اس کا جواب ضرور دیں کمنٹس باکس میں کہ آزادی کیا ہے۔ اگر یہی آزادی ہے تو آج 14 اگست 2023 76 سالہ انڈیپینڈنٹ ڈے بنایا جا رہا ہے اور ملی نغمے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ گلیاں محلوں اور پارکوں میں یہ پاں والے باجے بج رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، موٹر سائیکلوں کے پیچھے جو باجے لگائے گئے کہ ہم آزاد ہیں، کیا یہ ہمارا مقصد تھا کہ یہ آزاد خطہ حاصل کرنے کا؟ یہ خطہ جب تک رہے گا اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں اسلامی اصول آئیں گے، اسلامی قوانین آئیں گے تو یہ ترقی کرے گا اور ہم آزاد ہوں گے۔ ادروائز ہمارا جو حال ہے وہ کشمیر، شام، برما اور فلسطین والا بھی ہونے والا ہے۔ تو خدارہ ان حکمرانوں کو کہیں کہ آپس میں لڑائیاں نہ لڑیں، اس ملک کو کسی ڈگر پہ لے کے چلیں۔ اگر چلیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ملک بڑے پھلے پھولے اور یہ جو قرضوں کے بوجھ تھلے دبا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات ملے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ آپ کا ہوسٹ محمد عرفان قصوری، پاکستان زندہ باد۔